افتخار نے گہرا سانس لیتے ہوئے اسٹاف روم کے دروازے پر دستک دی۔ وہ 12ویں جماعت کا طالب علم تھا اور کچھ دیر قبل اسے اس کے استاد نے اسٹاف روم میں بلایا تھا۔ جیسے وہ اندر داخل ہوا، دیکھا کہ اسٹاف روم خالی تھا۔ اندر داخل ہونے پر اس کے استاد نے اسے وہ بات کہی جسے سن کر اس کے پاؤں کانپنے لگے۔ استاد اور شاگرد کی ایک عجیب تعلق کی کہانی۔ دوستوں، اس کہانی کو ماسٹر خاور عباس بیان کرتے ہیں، جو کہ ایک سرکاری کالج میں لیکچرار کے عہدے پر کئی برسوں سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ماسٹر خاور عباس کہتے ہیں کہ اپنی اس ڈیوٹی کے دوران روزانہ کی بنیاد پر میں کئی طرح کے لوگوں سے ملتا ہوں اور روزانہ کالج میں کئی لیکچر اٹینڈ کرتا ہوں، اور اس لیکچر کے دوران ایک کلاس میں کئی اسٹوڈنٹس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، اور جب ان کے چہروں پر نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے ہر چہرے پر ایک کہانی بکھری ہوئی نظر آتی ہے۔ ہزاروں انکہی داستانیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو سنے جانے کی منتظر ہیں، جو توجہ چاہتی ہیں، مگر ان دنوں میری نظر ایک اسٹوڈنٹ پر تھی۔ یہ 12ویں کلاس کے طالب علم تھے جن کو 11ویں کلاس سے میں ہی پڑھا رہا تھا، یعنی ان تمام اسٹوڈنٹس کو میرے پاس پڑھتے ہوئے دوسرا سال تھا۔ جس طالب علم کی بات میں کر رہا ہوں اس کا نام افتخار تھا۔ افتخار بہت کم گو سا لڑکا تھا، حالانکہ کلاس میں ہمیشہ اس کی اچھی پوزیشن ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے کبھی بھی لائق فائق اسٹوڈنٹس کی طرح بڑھ چڑھ کر آگے آنے کی یا آگے بیٹھنے کی یا اساتذہ کی نظر میں آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی سے جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جایا کرتا تھا اور بس اپنے کام سے کام رکھنے والا نوجوان تھا۔ اور میری شروع سے ہی عادت تھی کہ ایک تو کلاس میں وہ بچے جو خود ہی بڑھ چڑھ کر استاد کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لیا کرتے تھے، ان بچوں کی بجائے میں ان بچوں پر زیادہ توجہ دیا کرتا تھا جو کم گو اور خاموش رہنے والے تھے، جو ہمیشہ خاموشی سے پچھلے ڈیسکوں پر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ میرے خیال میں ان بچوں کو استاد کی توجہ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں ہمیشہ ان پر زیادہ توجہ دیا کرتا تھا۔ اس دن ٹیسٹ واپس کرتے ہوئے جب میں کلاس کے آخری حصے میں پہنچا تو اچانک میری نظر افتخار کے جوتے پر پڑی، تو ایک لمحے کے لیے میرا دل دھک سے رہ گیا۔ 12ویں کلاس کا وہ طالب علم تھا اور اس کا جوگر انگوٹھے کے مقام سے اس طرح پھٹا ہوا تھا کہ انگوٹھا جوگر میں سے باہر جھانک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے اس کے جوگر پر نظر ڈالی اور فوراً ہٹا بھی لی، مگر اسی ایک لمحے کے دوران افتخار کو بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ میری نظر اس کے جوتوں پر پڑ گئی ہے۔ جلدی سے اس نے اپنے دونوں پاؤں کٹھے کیے اور کھینچ کر کرسی کے نیچے کر لیے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ افتخار کے چہرے پر شرمندگی کے اثرات واضح دکھائی دے رہے تھے، اور اس بچے کو اس طرح شرمندہ دیکھ کر نہ جانے کیوں دل ہی دل میں گلٹ محسوس کر رہا تھا۔ میں خود بھی شرمندگی محسوس کرنے لگا کہ میں نے کیوں اس کے جوتوں کی طرف دیکھا، لیکن یہ ارادی طور پر نہیں تھا، بالکل غیر ارادی طور پر میری نظر اچانک اس کے جوتے پر پڑ گئی تھی، جو کہ میں نے فوراً ہٹا بھی لی تھی، اور پھر اس کے جوتوں سے نظر ہٹا کر ٹیسٹ اسے واپس پکڑاتے ہوئے میں نے ایک گہری نظر اس کے لباس پر ڈالی تو مجھے معلوم پڑا کہ لباس بھی اتنا پرانا ہے، گھس کر اپنی چمک کھو چکا ہے۔ شاید بار بہت دفعہ دھونے کی وجہ سے وہ معمولی پلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ افتخار کو ٹیسٹ تھما کر میں نے اس کا کندھا تھپک کر اسے شاباش دی اور پھر مسکراتے ہوئے واپس اپنی کرسی کی جانب بڑھا۔ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے میری نظر اپنے جوتوں پر گئی۔ یہ جوتے چند دن پہلے ہی میں نے ایک بڑے برانڈڈ سٹور سے خریدے تھے، بہت ہی آرام دہ اور میڈیکیٹڈ سنیکرز تھے۔ صبح 9 بجے سے لے کر شام 3 بجے تک میرے پاؤں انہی جوتوں میں قید رہتے تھے، مگر اس کے باوجود میں ذرا بھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا تھا۔ دن کے کسی لمحے بھی مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میرے پاؤں قید کا شکار ہیں یا میں جلدی سے جوتے اتاروں، کیونکہ میرے جوتے بہت ہی آرام دہ تھے، اور اب اچانک سے مجھے یہ میڈیکیٹڈ جوتے چبھنے لگے تھے۔ مجھے اپنا آپ افتخار کے سامنے کمتر سا محسوس ہونے لگا تھا۔ کرسی پر بیٹھ کر جب میں نے واپس نظر کلاس کی طرف دوڑائی تو کلاس میں بیٹھے تمام طالب علم مجھے دھندلے دکھائی دیے۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے جیب سے رومال نکالا
اور اپنی آنکھوں کے کونے خشک کیے۔ طالب علم مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے مگر میرے حلق میں آنسو کا ایک گولا سا اٹک چکا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ اب مجھ سے بولا نہیں جائے گا اور میں کلاس کو پڑھا نہیں پاؤں گا۔ تبھی میں نے کلاس سے معذرت کرتے ہوئے انہیں کہا کہ بچوں آگے کا سبق میں کل بتاؤں گا، میری طبیعت کچھ خراب ہے اس لیے میں ذرا اسٹاف روم میں جا رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد میں نے جلدی سے میز سے اپنی چیزیں اٹھائیں اور تیز قدموں سے اسٹاف روم کا رخ کیا، مگر نہ جانے کیوں میری ٹانگوں میں اکراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ قدم من من کے بھاری محسوس ہو رہے تھے، اتنے بھاری ہو رہے تھے کہ مجھ سے چلنا محال تھا، اور وہ اسٹاف روم جو چند قدم کے فاصلے پر تھا وہ مجھے صدیوں کی دوری پر محسوس ہونے لگا، اور میں وہیں کھڑا ہو کر حیرت بھری نظروں سے اسٹاف روم کی طرف دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ وہاں تک کیسے جاؤں، کیونکہ مجھ سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو چکا تھا۔ خیر میں نے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے اسٹاف روم کی طرف سفر جاری رکھا، اور اس دوران جوتے تو ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے ان میں کانٹے اگائے ہوں۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی وجہ سے منظر ابھی تک دھندلے محسوس ہو رہے تھے۔ تبھی میرے کالج کے ایک ساتھی میرے پاس سے گزرے اور میری طرف حیران نظروں سے دیکھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، کیا بات ہے رفیق صاحب، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر میرے وہ کولیگ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگے، نہیں، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی، میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، بس یوں ہی شاید بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، چکر سے محسوس ہو رہے تھے، اسی لیے میں اسٹاف روم کی طرف جا رہا ہوں، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں نے جلدی سے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اپنے آپ کو حشاش بشاش ظاہر کیا، تو میرے وہ کولیگ بھی مجھے تسلی دیتے ہوئے اپنی راہ ہو لیے، اور میں نے اسٹاف روم میں داخل ہو کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیزیں میز پر رکھی اور سیدھا سنک کی طرف گیا، پانی کا نل چلایا اور میں نے ہتھیلی میں پانی بھر کر اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ 3-4 بار یہ عمل میں نے دہرایا، اس کے بعد اپنی جیب سے رومال نکال کر چہرہ خشک کیا اور وہیں اسٹاف روم میں کرسی پر بیٹھ گیا، اور اس تمام منظر کو، اس واقعے کو سوچنے لگا جو ابھی کچھ دیر پہلے پیش آیا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس بچے کے چہرے پر چھائی ہوئی شرمندگی نے میرا دل چیر کر رکھ دیا تھا۔ میں سوچنے لگا مجھے کیا کرنا چاہیے، کچھ ایسا جس سے میرا دل مطمئن ہو سکے، کچھ ایسا جس سے میرے دل و دماغ پر چھائی یہ شرمندگی ختم ہو سکے، اور کچھ ایسا جس سے اس بچے کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ سکے۔ اور تبھی میں نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنایا، اور اگلے ہی دن میں نے کلاس میں جا کر یہ اناؤنس کیا کہ آج سے جس طالب علم کے ٹیسٹ میں سب سے زیادہ نمبر ہوں گے میں اسے اپنی طرف سے ایک انعام دوں گا۔ ساری کلاس میری بات سن کر مسکرا اٹھی اور بچے خوش ہو گئے۔ میں جانتا تھا کہ میرے اس عمل سے شاید میرے اگلے ماہ کی آدھی سے زیادہ تنخواہ اس منصوبے پر خرچ ہونے والی ہے، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں دل سے افتخار کی مدد کرنا چاہتا تھا، اور مدد بھی اس طریقے سے کرنا چاہتا تھا کہ اسے ذرا بھر بھی محسوس نہ ہو کہ اس کی مدد کی جا رہی ہے۔ اور پھر اگلے دن سے میں نے اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ ٹیسٹ کے بعد جن اسٹوڈنٹ کے سب سے زیادہ نمبر ہوتے میں اسے انعام کے طور پر کیش دیا کرتا تھا، اور یہ کیش میں ایک انویلپ میں رکھ کر دیتا تھا تاکہ باقی اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے طالب علم کو کتنی رقم انعام کے طور پر دی ہے۔ یہ انعام دینے کا سلسلہ اب روزانہ کی بنیاد پر جاری تھا۔ تقریباً 5 سے 6 دن بعد میں نے اس دن کا انویلپ افتخار کو دیا، اور اس دن اس انویلپ میں نے کچھ زیادہ رقم رکھی تھی۔ اس دن میں نے افتخار کو شاباش دیتے ہوئے وہ انویلپ اسے پکڑایا اور کہا کہ آج کے ٹیسٹ میں تمہارے سب سے زیادہ نمبر ہیں، اور یہ رہا تمہارا انعام۔ اس نے خوش دلی سے میرے ہاتھ سے وہ انویلپ پکڑا اور مسکرا کر میری طرف دیکھا اور شکریہ ادا کیا، اور پھر اگلے بہت سے دن یہ سلسلہ جاری رہا جب تک کہ میں نے تمام اسٹوڈنٹس کو ان کے نام کی رقم نہیں دے دی، اور پھر یہ سلسلہ میں نے ختم کر دیا۔ اب میں دلی طور پر مطمئن تھا، خوش تھا، کیونکہ میں نے افتخار کی مدد کی تھی
اور میں نے اسے یہ بھی علم نہیں ہونے دیا تھا کہ میں نے اس کی مدد کرنے کی غرض سے یہ پیسے اسے دیے ہیں۔ اور پھر میں بہت سے دن نوٹ کر رہا تھا۔ کچھ دن تک تو اس کے پاؤں میں وہی پھٹے ہوئے جوگر پہنے ہوئے تھے، لیکن ایک دن جیسے ہی کلاس میں داخل ہوا اور کچھ دیر بعد کلاس کا چکر لگاتے ہوئے پچھلے ڈیسک کے پاس پہنچا اور میری نظر افتخار کے پیروں پر پڑی تو یہ دیکھ کر میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ افتخار کے جوگرز آج نئے تھے۔ اس نے نئے جوگرز پہنے ہوئے تھے۔ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور اس خوشی میں میرا وہ پورا دن بہت ہی اچھا گزرا۔ اور پھر دن اسی طرح معمول کے مطابق گزرنے لگے۔ میری روٹین یہی تھی، صبح میں کالج جاتا اور شام کو 3 بجے تک گھر واپس آ جاتا۔ اسی طرح تقریباً 1 ماہ گزر گیا تھا۔ 1 ماہ بعد اس دن میں اپنی کلاس کا پیریڈ لینے کے بعد ٹیسٹ پیپرز کا پلندہ اپنے ہاتھوں میں سنبھال کر اسٹاف روم میں چلا گیا۔ ارادہ یہی تھا کہ وہاں بیٹھ کر کچھ دیر آرام سے کچھ ٹیسٹ چیک کر لوں گا، کیونکہ میں یہاں کالج میں ہی اپنا زیادہ تر کام نپٹانے کی کوشش کرتا تھا۔ ادھر ادھر فارغ بیٹھنے کی بجائے میں ٹیسٹ چیک کرنے کو ترجیح دیتا تھا۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ پھر چھٹی کے بعد مجھے ٹیسٹ کا یہ پلندہ اپنے ساتھ گھر لے کر تو جانا ہی پڑتا تھا، اور پھر گھر جا کر بھی کالج کا کام ختم نہیں ہوتا تھا۔ لہذا میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ جتنا کام ہو سکے میں یہیں کالج میں نپٹا لوں۔ اس وقت بھی میں ٹیسٹ کا وہ پلندہ اپنے سینے کے ساتھ لگائے اسٹاف روم میں داخل ہوا، لائٹ آن کی، پانی کا گلاس بھر کر اپنے پاس ٹیبل پر رکھا اور ناک پر اینک ٹکا کر میں نے ٹیسٹ کی چیکنگ شروع کر دی۔ ابھی تقریباً میں نے 3-4 ٹیسٹ ہی چیک کیے ہوں گے جب اسٹاف روم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے گردن موڑے بغیر اندر آنے کی اجازت دے دی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اسٹاف روم کے دروازے پر دستک ہمیشہ طالب علم ہی دیا کرتے تھے۔ ٹیچرز تو ہمیشہ یوں ہی اندر داخل ہو جایا کرتے تھے۔ تبھی کوئی میرے پاس آ کر کھڑا ہوا اور اس نے مجھے سلام کہا۔ یہ افتخار کی آواز تھی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اینک اتار کر ٹیبل پر رکھی اور اس کے سلام کا جواب دیا۔ میں یہ سوچ کر حیران تھا کہ آخر افتخار میرے پاس اسٹاف روم میں کیا کرنے آیا ہے، کیونکہ کبھی بھی اس نے اس طرح علیحدہ میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاید کچھ پوچھنا چاہتا ہو اسٹڈی کے متعلق۔ وہ خاموش کھڑا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور پھر پوچھ ہی لیا، جی بیٹا کہیے کیا بات ہے، کیا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ میری بات سن کر اس نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا اور پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں سر، میں آج یہاں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں آپ کا ایک قرض آپ کو واپس کرنے آیا ہوں۔ افتخار کی بات سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ قرض؟ کس قرض کی بات کر رہے ہو افتخار بیٹا؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو مسکراتے ہوئے اس نے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، اور پھر کچھ لمحوں بعد جب اس نے پاکٹ سے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک انویلپ تھا۔ اس نے وہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے خاموشی سے وہ انویلپ تھاما اور اسے کھول کر دیکھا۔ اس میں 5,000 کا ایک نوٹ تھا۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ افتخار کی مدد کرنے کے لیے تاکہ وہ نئے جوگرز لے سکے، اس دن میں نے افتخار کو انعام کے طور پر وہ انویلپ دیا تھا۔ اس میں 5,000 کا نوٹ ہی تھا۔ میں نے اس نوٹ پر نظر دوڑائی اور مسکراتے ہوئے دوبارہ سے افتخار کی طرف دیکھ کر پوچھا، یہ کیا ہے بھائی؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سر میں جانتا ہوں کہ اس دن جب آپ نے انعام کی رقم مجھے تھمائی، اس دن میرے نمبر سب سے زیادہ نہیں تھے، پھر بھی آپ نے انعامی رقم والا وہ لفافہ مجھے دیا، اور میں یہ بات بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ آپ وہ انعام مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے میرے پھٹے ہوئے جوگرز دیکھ لیے تھے اور آپ یہ چاہتے تھے کہ انعام کی اس رقم سے میں نئے جوگرز خرید لوں، اور میں نے ایسا کیا بھی۔ میں نے نئے جوگرز لے لیے تھے، مگر میں جانتا ہوں مجھے اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ آپ نے صرف میری مدد کرنے کے لیے پوری کلاس میں انعامی رقم دینے کا وہ سلسلہ 1 ماہ تک جاری رکھا، اور یقیناً اس سلسلے میں آپ کی اس ماہ کی ساری تنخواہ خرچ ہو چکی ہوگی۔ آپ کی نیکی کے جذبے کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ جس جذبے سے آپ نے میری مدد کی،
اسی دن میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ آپ کی طرف سے ملنے والی اس رقم کو میں صرف امداد نہیں سمجھوں گا، میں اسے قرض سمجھوں گا۔ اور تب سے، اس دن سے ہی کالج سے جانے کے بعد، میں شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگا تھا۔ اور یہ 5,000 روپے ان بچوں کی ٹیوشن فیس ہے جو میں نے ان کو 1 گھنٹہ پڑھا کر 1 ماہ میں جمع کی ہے۔ اور آج 1 ماہ بعد میں اس قابل ہو چکا ہوں کہ آپ کا وہ قرض واپس کر سکوں۔ آنکھوں میں آنسو لیے افتخار مجھے یہ بات بتا رہا تھا، اور میں حیرت سے گنگ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایک جھٹکے سے میں اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اس کی کمر تھپکتے ہوئے میں نے کہا، شاباش بیٹا شاباش، مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ اتنی سی عمر میں تمہاری سوچ اتنی عمدہ ہے، اور یہ جذبہ، یہ سوچ اور یہ عمل دیکھ کر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمہارا مستقبل بہت روشن ہے، اور آنے والے کل میں تم آسمان پر کسی روشن ستارے کی مانند چمکو گے۔ اور میری دعا ہے کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے یہ چھوٹی موٹی رکاوٹیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں، تمہارے قدم نہ روک سکیں، اور تم یوں ہی کامیابی اور کامرانی کی منزل طے کرتے چلے جاؤ۔ افتخار کے اس عمل نے، اس اقدام نے مجھے بہت جذباتی کر دیا تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تو افتخار نے بھی ہاتھ بڑھا کر اپنی آنکھیں صاف کیں۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور میرے ہاتھوں کو تھام کر کہنے لگا، سر، یہ تربیت آپ جیسے استاد کی بدولت ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ استاد بھی باپ کا درجہ رکھتا ہے، تو آپ جیسے استاد جو واقعی شاگرد کو اپنے بچوں کی طرح نہ صرف سمجھے بلکہ ماں باپ جیسا نرم دل رکھتے ہوئے ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں سیدھے راستے کی طرف گامزن کرتے ہیں، اور یہ سب آپ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ہم دونوں نے ایک بار پھر ایک دوسرے کو گلے لگایا، اور میں نے ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے افتخار کو وہاں سے رخصت کیا۔